رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شادی کا معروف واقعہ بھی اسی عمرہ قضا کے دوران پیش آیا۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے کچھ اس طرح لکھی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت میمونہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا خیال آیا۔ آج کل کے معاشرے میں ان دو واقعات کو بنیاد بنا کر، ایک حضرت خدیجہ کا خواہش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، اور ایک حضرت میمونہ کی خواہش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، ان دو واقعات کو بنیاد بنا کے آج فتنے امڑ رہے ہیں، اور اس طرح کے فتنوں کو سپورٹ کرنے کے لیے حضرت غامدی صاحب پوری طرح سپورٹ مہیا کرتے ہیں اور پوری طرح دلائل اور ایویڈنس ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے عورت از خود اپنا نکاح بھی کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کسی عورت کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ میں فلاں مرد سے شادی کروں، یہ 100% جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج، کوئی اعتراض، کوئی طعن و تشنیع اس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ دل کی خواہش ہے کہ میں فلاں سے شادی کروں، یہ دل کی خواہش ہے، اور اس کا اظہار وہ اپنے ولیوں سے، اپنے رشتہ داروں میں کر دیتی ہے، کسی قسم کی کوئی طعن و تشنیع نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اصل میں فرق ہے کہ اگر بیٹی بہنیں منہ سے کہہ دیں کہ شادی وہاں کرنے کی حاجت، اچھا تیرا وہاں پہ چکر ہوگا، اچھا وہاں پہ، یہ طعن و تشنیع کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ طعن و تشنیع کی بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی کہیں خواہش کرنا چاہتی ہے تو پھر اس سے چیٹنگ شروع ہو جائے، پھر اس سے گفتگو شروع ہو جائے، پھر غیر محرموں کے چکر میں الجھ کے جبلی اور سفلی جذبات۔ شادی تو ایک نیک خواہش ہے، نکاح تو ایک پاکیزہ رشتہ ہے، جو وہ استوار کرنا چاہتی ہے تو اس کا ذریعہ حرام ہو، چیٹنگ ہو، گفتگو ہو، لمبی لمبی باتیں ہوں، پیار محبت کے قصے اور قضیے چلیں اور پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں، یہ سفلی، یہ 100% حرام ہے، یہ 100% حرام ہے۔ حضرت خدیجہ کے واقعات سے اور حضرت میمونہ کے واقعے سے اس طرح کے واقعات کو پروموٹ کرنا، جی عورت آزاد ہوتی ہے جی اس کی مرضی ہے جی، وہ جی پیغام نکاح بھیج سکتی ہے۔ حضرت میمونہ نے کس سے خواہش کا اظہار کیا؟ اپنی بہن سے، ام فضل کو کہا، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں رسول اللہ کے، کہ دل میں خواہش ہے اگر میری شادی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ ام فضل نے چچا عباس کے کان میں یہ بات، ام فضل چچا عباس کی بیوی ہیں اور ام فضل کی یہ بہن ہے، کتنا قریبی رشتہ۔ تو ایسے رشتوں کو کہہ دینا اور یہاں پہ اظہار کر دینا، یہاں پہ حضرت میمونہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے، یا حضرت خدیجہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی؟ پیغام نکاح بھیج دینا اولیاء کے ذریعے، اپنے ولیوں کے ذریعے، اس میں کسی بھی قسم کا حرج نہیں۔ ہاں معاشرتی، ہمارا معاشرہ اس بات کو قبول نہیں کرتا، دکھ کی بات ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، بیٹیوں بہنوں کے افیئر تو برداشت کرتا ہے لیکن ان کی شادی کی خواہش کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے بندو، اگر بیٹی بہن رشتہ دار کوئی عورت نیک صالح متقی اور اس کے دل میں خواہش ہو، اور اگر آپ سمجھتے ہوں کہ آپ وہاں رشتہ بھیجیں گے آپ کا رشتہ قبول کر لیا جائے گا تو بھیج دینا چاہیے، ماں باپ کو اپنا دل فراغ کرنا چاہیے۔ لیکن اس آڑ میں نکاح بغیر ولی کا ایک سلسلہ شروع کر دینا، معاذ اللہ۔ ولی کے بغیر، آپ کو پتہ سب سے بڑے جو 2 دلائل دیے جاتے ہیں ولی کے بغیر نکاح کے، یہ دونوں دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ولی کے بغیر نکاح ہو رہا ہے، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں بھی ہیں وہ بھی اپنے ولیوں کی اجازت سے نکاح کیا کریں۔ لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہماری لڑکی تو نکاح کرے گی ولی کی اجازت سے، لیکن طلاق یافتہ اور بیوہ کو اجازت کی ضرورت نہیں، یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے، اور استدلال اس طرح کے واقعات سے کیا جائے، ہرگز نہیں۔ یہاں پہ بھی ام فضل کو جب میمونہ نے پیغام دیا، چچا عباس نے رسول اللہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، تو آپ قریش کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے کنبے اور قبیلے کو کیوں نہ عزت بخشیں؟ چچا عباس نے یہاں پہ رسول اللہ کو جا کے کنونس کیا کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے،
آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے دیگر کنبے قبیلوں میں شادیاں کی ہیں، یہاں پہ بھی شادی ہونی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کو رشتے کی کمی نہیں ہے۔ حضرت میمونہ، ان کا نام برہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے میمونہ رکھا، وہ آپ سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوچ میں پڑے رہے اور غور و خوض کیا، تو مقام صرف کے اوپر جب پڑاؤ ڈالا تو ابو رافع کو کہا اس پیغام نکاح کو میں قبول کرتا ہوں، اس پیغام نکاح کو میں قبول کرتا ہوں، جائیے میمونہ کو لے آئیے۔ اور چچا عباس کے ولی کون بنا؟ رشتہ دار ولی موجود ہیں، یہ براہ راست شادی نہیں ہو رہی بغیر ولی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب یہ پیغام لے کے پہنچا، حضرت میمونہ اس وقت اونٹ کے اوپر سوار تھی، اور ان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کا اکرام کرتے ہوئے ان سے شادی کی حامی بھر لی ہے، تو وہ خوشی سے ایک شعر کہنے لگی کہ یہ اونٹ اور اس کا سوار رسول اللہ کے دیدار کے لیے مشتاق ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی یاد رکھیے، سیرت کے اندر یہ رسول اللہ کی آخری شادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ اور ایک دلچسپ بات آئی ہے، تو جہاں پہ شادی ہوئی یہ مقام شریف تھا، اور آج اگر آپ مکہ سے نکلیں اس مقام پہ پہنچیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، حضرت میمونہ کی قبر بھی وہاں پہ ہی موجود ہے، جس جگہ شادی ہوئی 50-60 سال بعد جب فوتگی ہوئی اسی جگہ ان کو۔ یہ تو خیر ایک قدرتی مماثلت ہے، تو لیکن مورخین نے لکھ دی کہ جس جگہ جس مقام پہ نکاح ہوا تھا اسی مقام پہ آج حضرت میمونہ کی قبر بھی موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور